ابو ذر نے ایک جملہ کہا، مولا یہ جو قبرستان ہے نا، اس قبر کے مردے سے میرا کام ہے۔ کائنات قربان اس دور کے ایسے شیعوں پر جو اتنا جانتے تھے کہ ہمارے امام کی پاور کیا ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ اچھا کیا ہو سکتا کہ مولا یہ اس سے بات ہو سکتی ہے؟ ہو سکتی ہے۔ اب مل کر دیکھیے گا، بس 3 یا 4 منٹ لطف آئے گا آپ کو۔ میرے مولا قریب گئے اور ایک مرتبہ پاؤں کی ٹھوکر ماری، مردہ کفن جھاڑتا ہوا باہر آیا اور کہا السلام علیک یا امیر المومنین۔ اور تو نہ مان تیری مرضی کی بات ہے، مردے بھی جانتے ہیں علی امیر المومنین ہے۔ میرے مولا نے زندہ کیا۔ توجہات رہے۔ کچھ دن گزرے تھے، بات ذہن میں تھی سلمان کے بھی، پھر گزر ہوتا ہے۔ اب میں بہت بڑا جملہ کہنے جا رہا ہوں، مولا مجھے طاقت ہے جملہ کہنے کی۔ کہا کہ اس قبر کے مردے سے بات کرنا تھی، قربان جائیں اس سلمان پہ جو ایمان کے 10ویں درجے پر ہے۔ خدا گواہ تفصیلات کا وقت ہی نہیں ہے، تفصیلات کا وقت ہی نہیں ہے، ورنہ میں بتاتا کہ کیا مقام ہے۔ ایک جملہ اسی میں رک کے حضرت سلمان مولا کے چاہنے والے، سلمان نبی، کبھی بات ہوئی تو آگے چلیں گے انشاءاللہ۔ عزیزان گرامی قدر، سلمان کے پاس بیمار جب انتقال ہونے لگا، روح پرواز کرنے لگی، تو ایک مرتبہ جو ساتھ تھا غلام، وہ کہتا ہے کون آئے گا اس پردیس میں، کون آئے گا آپ کا جنازہ پڑھانے، آپ کو کفن دینے؟ کہا وہی آئے گا جس نے رسالت مآب کو کفن دیا ہے، وہی آئے گا جس نے رسول کا جنازہ پڑھا ہے۔ اور اتنے میرا مولا آئے، خدا گواہ ہے، میرے مولا نے چادر چہرے سے ہٹائی، سر اٹھا کے کہا السلام علیک یا امیر المومنین۔ علی کو سلام کیا سلمان نے۔ اب تفصیلات کا وقت ہی نہیں عزیزو، سلام کیا میرے مولا نے، ہاتھ پھیر کے کہا تیرے پاس اسم اعظم ہے، بس رک جا، جا تیری جنت میں حوریں انتظار کر رہی ہیں۔ بس سلمان نے کہا، عزیزان گرامی قدر، یہ بڑی اہم باتیں ہوتی ہیں۔ سلمان نے کہا، بس نتیجے پہ آ گیا، میں معافی چاہتا ہوں، اس زحمت زیادہ دی میں نے، مگر وقت کے اندر ہی گفتگو ہے، خدا گواہ ہے۔ کہا بات ہو سکتی ہے، کیوں نہیں ہو سکتی؟ کہا کہ قبر کے مردے سے بات ہو سکتی ہے، مختلف واقعات ہیں مگر میں یوں بیان کرتا ہوں۔ کہا ہو سکتی ہے، کہا جا نماز منگاؤ۔ جائے نماز آئی، یا علی نے ابا بچھائی، 2 رکعت نماز پڑھی۔ اب سلمان نے ابو ذر کو دیکھا، سر اٹھائیے گا، سر اٹھائیے گا۔ ابو ذر نے سلمان کو دیکھا۔ میں بہت اہم جملے آج کل کے دور میں جو پاکستان میں اور یہاں بھی کہا جا رہا ہے، لندن میں ہر جگہ یہ گفتگو، میں بتانا چاہتا ہوں کہ علی کسے کہتے ہیں۔ علامہ بشیر فاتح ٹیکسلا اللہ مقامہ لکھنؤ کے فاضل لوگوں میں سے فرمایا کرتے تھے، انہیں خدا سے ملاؤ نہیں، محمد سے بڑھاؤ نہیں، باقی جو دل میں آتا ہے کہہ دو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نماز بچھائی، علی نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ اب میرے تک دیکھیے گا، سر اٹھا کے سلمان نے ابو ذر کو دیکھا۔ ابو ذر جانتا تھا کہ علی نے ٹھوکر سے قبر کے مردے کو باہر کیا۔ سلمان نے ابو ذر کو دیکھا۔ اب میں بڑے ریلیکس ہو کے بات کرنے لگا ہوں، بڑے اطمینان قلب کے ساتھ۔ سلمان نے ابو ذر کو دیکھا، ابو ذر نے سلمان کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد دونوں بولے۔ سلمان کہتا ہے مولا اس دن ابو ذر نے جو آپ سے کہا، آپ نے پاؤں کی ٹھوکر مار کے قبر کے مردے کو اٹھایا، اس نے آپ کو سلام کیا، سب نے دیکھا، میں نے بھی دیکھا، سارے صحابہ کرام نے دیکھا، مگر آج وجہ کیا؟ میری جملہ ظاہر ہو، آج وجہ کیا ہے کہ آج آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی ہے؟ کہا اس دن جو میں نے پاؤں کی ٹھوکر مار کے زندہ، توجہ چاہوں گا حضور، زندہ کیا تھا، علی نے زندہ کر کے پوری کائنات کو یہ چیلنج کر کے بتایا ہے
کہ ہم مختار بن کے آئے ہیں، مجبور بن کے نہیں آئے ہیں. نہیں ہاں توجہ نہیں فرمائی آپ نے. ہم مختار بن کے آئے ہیں، ہم مجبور بن کے نہیں آئے. ہم مختار بن کے آئے ہیں، مجبور بن کے. ہمیں جب بلایا جائے ہم آتے ہیں، ہمیں جب پکارا جائے ہم آتے ہیں. ہم مختار کائنات بن کے آئے ہیں، مجبور بن کے. آواز دیکھیے گا. پھر آج یہ 2 رکعت نماز پڑھنے کی وجہ کیا ہے؟ آواز دیکھا گا نماز پڑھ کے وہاں قوم بیزنی. جزاک اللہ بھیا، آپ کی سماعت پہ قربان ہو جاؤں. وہاں قوم بیزنی کہہ کے زندہ کیا تھا، یہاں قوم بیزن اللہ کہہ کے زندہ کیا. وہاں پاؤں کی ٹھوکر سے زندہ کیا، یہاں نماز پڑھ کے آواز دے کے کہا. وہاں پاؤں کی ٹھوکر مار کے بتایا ہم مختار بن کے آئے ہیں، مجبور بن کے نہیں آئے. یہاں 2 رکعت نماز پڑھ کے ہم دنیا کو چیلنج کر کے علی بتا رہا ہے ہم اللہ منوانے کے لیے آئے ہیں، اللہ بننے کے لیے نہیں آئے.